معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ عرب دنیا کے پہلے جوہری پاور پلانٹ سے پیداوار کا آغاز۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں بھیانک آگ کو بجھانے کے لیے 1300 فائر فائٹرز مصروف۔ ترکی عرب امور میں مداخلت سے باز رہے، متحدہ عرب امارات کا انتباہ۔ جلال آباد جیل پر حملہ، 21 افراد ہلاک اور متعدد قیدی فرار۔ وندے بھارت مشن کے 5ویں مرحلے کا اعلان۔ وزیر اعظم مودی نے رکشا بندھن پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد دی۔ نتن یاہو کی طرح مودی کے خلاف مظاہرے ہوں گے، سنجے راوت۔ اما بھارتی نے رام مندر کے بھومی پوجن کے تقریب میں شریک ہونے کا کیا اعلان۔ امت شاہ سمیت حکمران بی جے پی کے درجنوں رہنما کورونا سے متاثر۔ شہریت ترمیمی قانون ضوابط وضع کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے 3 ماہ کی مہلت مانگی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کے ہاتھوں ای رکشا بندھن کا افتتاح۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر جاری، مزید 53,000 مبتلا۔ آندھرا پردیش میں کورونا کے 8,555 نئے پازیٹیو کیس۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے 576 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 9,580 ہو گئی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ عرب دنیا کے پہلے جوہری پاور پلانٹ سے پیداوار کا آغاز۔ یو اے ای دنیا میں محفوظ، صاف اور قابل اعتماد بجلی کے حصول کے لیے جوہری توانائی کا پلانٹ نصب کرنے والا دنیا کا 33واں ملک ہے۔ متحدہ عرب امارات دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے نہ صرف اپنے یہاں جوہری پاور پلانٹ لگایا ہے بلکہ اس پلانٹ سے پیداوار کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ یہ جوہری پاور پلانٹ ابو ظبی کے علاقے الزفرہ میں ہے جس میں پیداوار شروع ہو گئی ہے۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں بھیانک آگ کو بجھانے کے لیے 1300 فائر فائٹرز مصروف۔ امریکہ میں جنوبی کیلیفورنیا کے جنگلات میں تیزی سے پھیل رہی خوفناک آگ کو بجھانے کے لیے 1300 فائر فائٹرز مصروف ہیں۔ کیلیفورنیا کے محکمہ جنگلات اور فائر پروٹیکشن کے ذریعے جاری کردہ تازہ ترین اطلاع کے مطابق آگ جمعہ کو شروع ہوئی تھی اور اب تک 20,516 ایکڑ رقبے میں پھیل چکی ہے۔ فائر بریگیڈ کے 1360 اہلکار آگ بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹروں کے ساتھ مصروف عمل ہیں، لیکن اب تک وہ آگ پر قابو نہیں پا سکے ہیں۔ آگ کو بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹروں کے علاوہ پانی ڈالنے والے ہوائی جہاز اور ٹرک بھی مصروف عمل ہیں۔ ترکی عرب امور میں مداخلت سے باز رہے، متحدہ عرب امارات کا انتباہ۔ متحدہ عرب امارات نے لیبیا سے متعلق ترکی کے بیان کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ترکی کو کہا ہے کہ وہ عرب ممالک کے امور میں مداخلت کرنے سے باز رہے۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور قرقاش نے سلطنت عثمانیہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ترکی اب اس دور کی طرح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا رویہ ماضی کا حصہ ہے۔ ملکوں کے مابین تعلقات دھمکیوں کی بنیاد پر نہیں بنا کرتے۔ خیال رہے کہ ترکی نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے لیبیا میں خلیفہ حفتر کی حکومت کی حمایت کرنے پر تنقید کی تھی۔ ترکی لیبیا میں اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ حکومت کے حق میں ہے۔ جلال آباد جیل پر حملہ، 21 افراد ہلاک اور متعدد قیدی فرار۔ افغان حکام کے مطابق صوبہ ننگرہار میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے ایک جیل پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیر کی علیہ صبح کیے گئے اس حملے کے نتیجے میں 42 قیدی زخمی جبکہ متعدد فرار بھی ہو گئے۔ افغان صوبہ ننگرہار کے حکومتی ترجمان
عطا اللہ خوگانی نے بتایا کہ انتہا پسند گروہ اسلامک اسٹیٹ نے جیل پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں جنگجوؤں اور سیکیورٹی اہلکاروں میں خون ریز جھڑپ شروع ہو گئی۔ اس جھڑپ کے نتیجے میں مجموعی طور پر 21 افراد مارے گئے۔ خوگانی کے مطابق اس تشدد میں 42 قیدی زخمی بھی ہو گئے۔ وندے بھارت مشن کے 5ویں مرحلے کا اعلان۔ وندے بھارت مشن کے 5ویں مرحلے کے تحت مزید 9 پروازوں کا اعلان کیا گیا۔ نئے شیڈول میں اس بار سب سے زیادہ پروازیں حیدرآباد کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ نئی فہرست کے تحت اعلان کردہ یہ پروازیں 8 اگست سے 14 اگست کے درمیان چلیں گی۔ پروازوں کی تفصیلات اس طرح ہیں، جس کا اعلان سفارت خانہ ہند ریاض کے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کیا گیا ہے۔ دمام سے حیدرآباد 2 پروازیں، ریاض سے بنگلور 1 پرواز، جدہ سے دہلی 1 پرواز، ریاض حیدرآباد 2 پروازیں، جدہ سے دہلی ہوتے ہوئے گیا بہار کے لیے 1 پرواز اور جدہ سے دہلی ہوتے ہوئے امرتسر کے لیے 1 پرواز۔ ایمبیسی ذرائع نے ایک بار پھر یاد دہانی کرائی ہے کہ وندے بھارت مشن کے تحت سفر کرنے والے مسافروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ سفارت ہند ریاض یا انڈین قونصلیٹ جدہ میں بذریعہ نیٹ لازمی طور پر داخل کریں۔ فارم نہ داخل کرنے والے لوگ ان پروازوں سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم مودی نے رکشا بندھن پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو بہن بھائی کے رشتے کے مقدس تہوار رکشا بندھن پر ملک کے عوام کو مبارکباد دی۔ ملک بھر میں آج رکشا بندھن کا تہوار پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے ٹویٹ کیا، رکشا بندھن کے مقدس تہوار پر ملک کے تمام لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ نتن یاہو کی طرح مودی کے خلاف مظاہرے ہوں گے، سنجے راوت۔ شیو سینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے اتوار کے دن کہا کہ نوکریاں جانے جیسے مسائل حل نہ ہوئے تو عوام وزیر اعظم نریندر مودی سے استعفیٰ مانگ لیں گے۔ شیو سینا ترجمان سامنا میں اپنے ہفتے وار کالم روک ٹوک میں سنجے راوت نے دعویٰ کیا کہ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے 10 کروڑ لوگ اپنی روزی روٹی گنوا بیٹھے ہیں اور اس بحران نے 40 کروڑ کنبوں کو متاثر کیا ہے۔ رکن راجیہ سبھا نے لکھا کہ تنخواہ یاب متوسط طبقے کے لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں۔ تجارت و صنعت کو لگ بھگ 4 لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ سنجے راوت نے کہا کہ لوگوں کے صبر کی ایک حد ہوتی ہے، وہ صرف امید اور یقین پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اما بھارتی نے رام مندر کے بھومی پوجن کے تقریب میں شریک ہونے کا کیا اعلان۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی سینئر رہنما اما بھارتی نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیترا ٹرسٹ اور وزیر اعظم آفس پی ایم او کے سینئر عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ ان کا نام 5 اگست کو ایودھیا میں ہونے والے بھومی پوجن تقریب کے لیے مدعو افراد کی فہرست سے خارج کر دیں۔ امت شاہ سمیت حکمران بی جے پی کے درجنوں رہنما کورونا سے متاثر۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ، مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ، تمل ناڈو کے گورنر اور اتر پردیش کے ریاستی وزیر سمیت حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے درجنوں سینئر رہنما مہلک کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ادھر بی جے پی کی حکومت والی ملک کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں واحد خاتون وزیر کملا رانی ورون کی کووڈ-19 کی وجہ سے اتوار کے روز موت ہو گئی۔ امت شاہ نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا، کورونا کی ابتدائی علامات نظر آنے پر میں نے جانچ کروائی اور رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ میری طبیعت ٹھیک ہے لیکن ڈاکٹروں کے مشورے پر ہسپتال میں داخل ہو رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ میں سے جو بھی لوگ گزشتہ دنوں میرے رابطے میں آئے ہیں، براہ کرم وہ خود کو آئسولیٹ کر لیں اور اپنی جانچ کروائیں۔ شہریت ترمیمی قانون ضوابط وضع کرنے کے لیے وزارت داخلہ نے 3 ماہ کی مہلت مانگی۔ وزارت داخلہ کے افسران کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سب آرڈینیشن کو لکھا گیا ہے اور 3 مہینوں کا وقت مانگا گیا ہے۔ اس مدت میں رولز وضع کر لیے جائیں گے جس کی بنیاد پر اس قانون کو ملک میں نافذ کیا جائے گا۔ غور طلب ہے کہ کسی بھی قانون کے پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد جانا چاہیے، لیکن شہریت ترمیمی قانون کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکا تھا۔
10 جولائی کو آخری تاریخ تھی، تاہم پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو وزارت داخلہ سے رولز موصول نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی لیٹر ملا تھا جس سے رولز کو لے کر اسٹیٹس کی جانکاری مل پاتی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کے ہاتھوں ای رکشا بندھن کا افتتاح۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی نے آج رکشا بندھن کے موقع پر آندھرا پردیش میں خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے محکمہ پولیس اور CID کے اشتراک سے ای رکشا بندھن پروگرام کا آغاز کیا۔ سائبر مجرموں کے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے یہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی نے کہا کہ ریاست میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خواتین کو سائبر مجرموں سے بچانے اور باخبر رکھنے کے لیے شارٹ فلمز اور ریڈنگ مٹیریل کے ذریعے تشہیر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ خواتین کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہونے پر دشا ایپ یا دشا پولیس اسٹیشن میں شکایت کرنے کی اپیل کی گئی۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ WSR کانگریس پارٹی حکومت خواتین کو ہر معاملے میں آگے دیکھنا چاہتی ہے، خواتین کی ترقی کو کافی اہمیت دیتی ہے، اسی لیے تمام شعبوں میں خواتین کو 50% ریزرویشن دیے گئے ہیں۔ 30 لاکھ خواتین کے ناموں پر تعمیری امکنہ کے پٹے دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر داخلہ سچاریتا، مہیلا کمیشن چیئرپرسن پدنا نے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کو راکھی باندھی۔ ہندوستان میں کورونا کا قہر جاری، مزید 53,000 مبتلا۔ ہندوستان میں کورونا انفیکشن کے بڑھتے ہوئے معاملوں کے بیچ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 53,000 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا نے آج پیر کے روز وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی جانکاری کردہ اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن کے 52,972 کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 18,03,695 ہو گئی ہے، جبکہ 771 افراد کی موت سے اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 38,135 ہو گئی ہے۔ تاہم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,574 افراد انفیکشن سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور اس طرح صحت یاب افراد کی کل تعداد 11,86,203 ہو گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں کورونا کے 8,555 نئے پازیٹیو کیس، جملہ تعداد 1,58,000 ہو گئی۔ 67 تازہ اموات۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے انتہائی شدت کے ساتھ پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے اور اتوار کو ایک دن میں متاثرین کی تعداد میں 8,555 نئے کیسوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ریاست میں جملہ کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 1,58,000 ہو گئی ہے۔ ریاستی حکومت کے ایک بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 67 تازہ اموات ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ریاست میں اب تک فوت ہونے والوں کی تعداد 1,474 تک جا پہنچی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایک دن میں جملہ 6,272 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ آندھرا پردیش میں مزید 74,404 ایکٹیو کیس موجود ہیں، جبکہ جملہ 82,886 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کڑپا میں کورونا وائرس کے 576 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد 9,580 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں کورونا وائرس کے معاملوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 576 نئے مریض مثبت پائے گئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 9,580 ہو چکی ہے۔ 226 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ تاحال 116 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔